نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 42 تا آیت نمبر 46 آج کے درس میں سابقہ سلسلہ بیان جاری ہے۔ ان آیات میں کفار کے دنیاوی عذاب کا ذکر ہے۔ اس سے قبل آخرت کے عذاب سے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ تم عذاب الہی سے نہیں بچ سکو گے، اور اب دنیا کے متعلق فرمایا قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون ہے جو رات دن تمہاری نگرانی اور حفاظت کرتا ہے خدائے رحمان کی گرفت سے۔ بتاؤ ذرا کہ کیا تم خود اپنی حفاظت کرتے ہو یا تمہارے وہ معبود جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ رکھا ہے، کیا وہ تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی نہ کوئی انسان کسی انسان کی حفاظت کرتا ہے اور نہ کوئی جن کسی کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ ساری مخلوق کی حفاظت کا انتظام اللہ رب العزت نے ہی کر رکھا ہے۔ اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسے فرشتے بھی ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ انسان کو جسمانی طور پر حادثات سے بچاتے ہیں۔ سورۃ قاف میں موجود ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اللہ کے فرشتے اسے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اور سورۃ انفطار میں انہیں کرامن کاتبین کا نام دیا گیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ تو انسانوں کے تمام اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، اور یہ قیامت کے دن اعمال نامے کی صورت میں انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک علیک اليوم حسیبا، لے پڑھ لے اپنا اعمال نامہ۔ اور انسان کے اعمال کی حفاظت کے علاوہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی حفاظت کا بھی انتظام کر رکھا ہے، جسمانی طور پر بھی۔ سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے آگے اور پیچھے خدائی چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں اور ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو انسان کو مختلف قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، جنات اور شیاطین وغیرہ کے شر سے محفوظ رکھنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ رب العزت کی مشیت ہوتی ہے، انسان کو کوئی تکلیف پہنچانا مقصود ہوتا ہے، تو پھر وہ حفاظت انسان سے اٹھا لی جاتی ہے اور انسان کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو کہ تمہیں اللہ رب العزت کی گرفت سے دن رات کون بچاتا ہے۔ اگر اسی بات پہ غور و فکر کر لو تو اللہ کی وحدانیت تمہیں سمجھ آ جائے گی۔
اللہ رب العزت نے خود ہی تمہاری حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، مگر یہ لوگ اپنے پروردگار کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ نہ تو یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ فرمایا ام لہم آلہہ، کیا ان کے کوئی معبود ہیں، تمنعہم من دوننا، جو ہمارے سوا ان کو بچاتے ہیں، یعنی ان کے کوئی ایسے معبود ہیں، ایسے مشکل کشا ہیں جو ان کو حوادثات سے بچائیں، ان کی حفاظت کریں۔ ایسے معبود جو بچانے والے ہوں، نہ تو جنات میں سے ہیں اور نہ انسانوں میں سے ہیں، نہ شجر میں نہ حجر میں، کوئی جاندار چیز ہو یا بے جان ہو، کوئی بھی با اختیار نہیں ہے۔ نفع و نقصان پہنچانے کی صفت کسی کے اندر نہیں پائی جاتی، کیونکہ نفع دینے والے نافع اور نقصان پہنچانے والے ضار، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے ہمارے سوا کوئی معبود بھی ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیا، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ بیچارے تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ بے جان چیزیں تو ویسے ہی ناکارہ ہیں، جہاں چاہا پھینک دیا، چاہے پتھر ہو چاہے لکڑی ہو، ان کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، وہ تو فریاد بھی نہیں کر سکتے، انہیں توڑ پھوڑ دیا جائے وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے تھے بت خانے میں تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، بتوں کے سامنے کھانے دیکھ کر آپ نے بتوں سے فرمایا تھا، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے جو اتنی چیزیں رکھی ہیں تم کیوں نہیں کھاتے؟ اور جب انہوں نے جواب نہ دیا، کیونکہ وہ پتھروں کی بنی ہوئی مورتیاں تھیں، کیا جواب دیتی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑنا شروع کر دیا، کسی کا بازو اڑایا، کسی کی ٹانگ اڑائی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا۔ تو وہ بت اپنے آپ کو نہ بچا سکے، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ اور جو چیزیں جاندار ہیں، مثلا فرشتے ہیں، جنات ہیں یا انسان ہیں، تو ان کو بھی اختیار نہیں کہ وہ کسی کی غائبانہ ما فوق الاسباب مدد کر سکیں یا کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکیں، وہ تو خود اقرار کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی بھی اقرار کرتے ہیں، انت ولینا، اے ہمارے پروردگار آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ کائنات کے امام اور کائنات کے سردار خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اللہ رب العزت نے یہ اعلان کروایا، سورۃ اعراف میں ہے، فرمایا کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں تو کسی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہیں۔ اور آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ اے لوگو انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورۃ جن میں ہے کہ میں تمہارے حق میں بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہر قسم کے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں۔ مجھ پر تو جو وحی نازل ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، میرا کام تو اس کی اتباع کرنا ہے اور اسے تم تک پہنچانا ہے۔ منزل مقصود تک پہنچا دینا یا نفع نقصان پہنچانا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ تو فرمایا کہ نہ تو ان کے باطل معبود خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، ولا ہم منا یسحبون، اور نہ ہماری طرف سے ان کی تائید کی جاتی ہے کہ وہ جس طرح چاہیں کریں۔ فرمایا حقیقت تو یہ ہے، بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے ان مشرکوں اور کافروں اور ان کے آباء و اجداد کو بھی فائدہ پہنچایا، ان کو زندگی کے اچھے سامان بھی عطا کیے، ان کو خوشحالی بھی عطا کی ہم نے، ان کو آسودگی بھی ہم نے دی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمریں دراز ہو گئیں، یعنی ان کو لمبی مدت تک خوشحالی ہم نے دی، یہ آرام طلب ہو گئے، اور پھر اس قدر ان کو آرام ملا کہ یہ غفلت میں چلے گئے،
اور عقیدہ توحید کو اپنانے کی بجائے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کی بجائے شرک میں ملوث ہو گئے، اور پھر ان کا حال یہ بنا کہ جب اللہ رب العزت نے ان کی طرف نبی بھیجے تو نبوت پر بھی اعتراض کرنے لگے، اور پھر صرف اعتراض ہی نہیں کیا بلکہ رسالت کا، نبوت کا انکار کر دیا، اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب اور احکامات کا انکار کرنے لگے۔ فرمایا افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ یعنی کفار کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے، یعنی کہ اسلام کی ترویج کے ساتھ ساتھ کافروں پر زوال شروع ہو چکا ہے اور ان کے علاقے مسلمانوں کے تسلط میں جا رہے ہیں۔ قبیلہ غفار اور قبیلہ اسلم بڑے قبیلے تھے اور ان کی آبادیاں بہت تھیں۔ یہ قبیلے مکہ مکرمہ سے لے کر شام تک کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے آدھا قبیلہ غفار کا مسلمان ہو گیا، اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو باقی آدھا قبیلہ بھی اسلام لے آیا۔ پھر جب اسلم قبیلے والوں نے دیکھا کہ قبیلہ غفار اسلام لے آیا ہے تو وہ بھی سارے مسلمان ہو گئے، اور اس طرح بہت بڑا علاقہ کفار کے قبضہ سے نکل کر مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا۔ اور پھر ان دو قبیلوں کے بعد یمن، خیبر اور دوسرے عرب کے علاقے بھی مسلمانوں کے زیر کنٹرول آتے گئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک عرب کا سارا خطہ کفر سے پاک ہو چکا تھا، شرک سے پاک ہو چکا تھا، اسلام میں داخل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد عجم کے بڑے بڑے ملک بھی مسلمانوں کے زیر تسلط آتے چلے گئے، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان پورا ہو گیا۔ تو کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام اپنی خاموش تبلیغ کے ذریعے مسلسل پھیل رہا ہے۔ اطراف مکہ کے قبائل بھی اسلام کے دائرے میں چلے آ رہے ہیں، اور مخالفین اسلام کے جو مخالفین ہیں ان کی زمین دن بدن سکڑتی جا رہی ہے۔ کیا اس میں ان کو اپنی شامت نظر نہیں آتی؟ کیا اب بھی وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ ہم ہی غالب رہیں گے؟ فرمایا افہم الغالبون، کیا اب بھی یہ غلبے کی توقع رکھے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کو عالمی طور پر پورا عروج حاصل ہوا، اور جس حال میں بھی تھا تقریباً 600-650 سال تک مسلمانوں کو عروج حاصل رہا، اور پھر 7ویں صدی میں مسلمانوں پر زوال کی ابتدا ہوئی، اور پھر ایسا زوال شروع ہوا کہ آج تک مسلمانوں کے قدم جم نہیں سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ابتدائی دور میں لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوئے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النصر میں فرماتی ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو فرمایا کہ ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے جب لوگ اسلام سے فوج در فوج نکلیں گے۔ اب دیکھا جا سکتا ہے کہیں پر غربت و افلاس کی وجہ سے اور کہیں پر ظلم کی وجہ سے لاکھوں مسلمان غیر مسلم بن چکے ہیں۔ تو اسلام کے ابتدائی دور میں جس طرح زمین کافروں کے قبضے سے نکل کر مسلمانوں کے قبضے میں آ رہی تھی، اور پھر ہماری بدعمالیوں، ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کے سبب جب ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا تو ایسا زوال آیا کہ اب مسلمانوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل کر غیر مسلموں کے قبضے میں جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل انما انذرکم بالوحی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، کہ جتنا بھی ڈرایا جائے بہرے لوگ اس پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العزت کی دعوت پر توجہ ہی نہیں کرتے ان کا یہی حال ہے۔ اللہ رب العزت نے کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو بظاہر زندوں کی بات نہ سنتے ہیں اور نہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا بہروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو سنتے ہی نہیں ہیں۔
بہرا پکار کو نہیں سنتا جب وہ ڈرایا جاتا ہے، یعنی دل کے بہرے اگر میری پکار نہ سنے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ خود اپنے بہرے پن کا خمیازہ بھگتیں گے۔ تو اس میں یہ اشارہ دیا گیا کہ نبی کا کام صرف راستہ دکھانا ہے، راستہ دیکھنا لوگوں کا کام ہے۔ اگر لوگ ہی آنکھیں بند کر لیں اور راستہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں تو رہنما کیسے ان کو راستہ دکھا سکتا ہے؟ اور ساتھ وعید سناتے ہوئے فرمایا وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر ان کافروں اور مشرکوں پر عذاب الہی کا ایک چھینٹا بھی پڑ جائے، یعنی ذرا بھی گرفت اللہ کی طرف سے وارد ہو جائے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو کہیں گے ہائے افسوس، بے شک ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے اور یہ ہماری ہی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اس وقت ان کا غرور، ان کا تکبر اور ان کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی، اور اپنی برائیوں اور اپنی بدعمالیوں، اپنی خباثت کا اقرار کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کچھ دوسری قوموں کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب ان پر تباہی و بربادی آئی تو ان کی زبانوں پر بھی یہی کلمہ تھا، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، زیادتی ہم سے ہوئی تھی جس کا آج ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ انسان اللہ رب العزت کے عذاب کا معمولی سا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتا، مگر غفلت کا حال یہ ہے کہ عذاب کے اسباب ڈھیروں جمع کیے چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی سزاؤں سے اور عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی پکڑ سے ہمیں بچائیں۔ اللہ رب العزت اپنے فرما بردار اور نیکوکار بندوں میں ہمیں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔